مفتی احمد رضا خان قادری حبیبی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا مقابل له ولا مماثل له ولا مضارع له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ومكرمنا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وملجأنا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں، مدح اہل دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بھلا، کروں مدح اہل دول رضا پڑھے اس بھلا میں میری بھلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ مقدس حمد و صلات کے بعد اس عظیم الشان محفل کو رونق بخشنے والے ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوان حضرات اور دیگر معتبرین، معززین، محترمین، خصوصاً بالخصوص میرے سامنے آپ جیسے تمام دوست، بزرگ اور پیارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام دوست اور خصوصاً اس محفل کو سجانے کے لیے جن لوگوں نے انتظامات کیے اور خاص کر گلجان قادری صاحب نے جو بڑی کوششوں اور محبتوں سے انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں بھی موقع ملا پیارے مصطفیٰ کی اس عظیم الشان محفل میں آپ کے پاس بیٹھنے اور آپ کے پاس کچھ باتیں سنانے اور آپ لوگوں کی چہرے دیکھنے اور اس مبارک محفل کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے یہاں پہ آنے کو، سننے سنانے کو اور اس پوری محفل کو از اول تا آخر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے قادری صاحب نے تو مختلف موضوعات کے بارے میں مجھے کہا ہے اور وہ حق بجانب ہے، کیونکہ اب اتنے فتنے پڑ گئے ہیں اہل سنت کے اندر کہ اب ہر طرف صفائی کی ضرورت ہے۔
عظمت صحابہ کی بات ہو، عظمت اہل بیت کی بات ہو، عظمت مصطفیٰ کی بات ہو، اہل سنت کا کام ہمیشہ سپاہی بن کر پہرہ دینا ہے۔ اہل سنت کا کام افسر بن کر تفتیش نہیں کرنا ہے، وہ صرف اور صرف پہرہ دیتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے ہمارے لوگ بالکل اپنی حقیقت بھول چکے ہیں، اور ہمارے بہت پنجاب سے لے کر سندھ تک، سندھ سے لے کر بلوچستان تک طرح طرح کے فتنے ہمارے اسٹیجوں پر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ایسے عظیم عظیم فتنے آ گئے ہیں کہ اب علماء کرام کو حق کہنے میں بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ خوف دوسروں سے نہیں، اپنوں سے ہو رہا ہے۔ اس قدر مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس قدر مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ اب لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم کریں تو کیا۔ لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے ہمارے قادری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت آپ ایک کام کریں، ایک تو آپ نے صحابہ کی عظمت میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھی آپ بیان کریں، اور چونکہ محفل میلاد ہے تو میلاد کے سلسلے میں بھی بات کریں، اور اس کے اوپر بھی آپ وضاحت دیں محفل میلاد کے حوالے سے، تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور پھر کوشش کریں کہ آخر میں ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہمارے کچھ دوستوں کے ذہنوں میں جو سوالات یا خدشات ان کے ذہنوں میں گردشیں کر رہے ہیں، تو تب تک وہ اپنے سوالات یا خدشات تحریر کی صورت میں لکھیں گے، اور تقریر کے بعد وہ آپ سے اپنے وہ سوالات رکھیں گے۔ تو ہم تقریر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گھنٹہ، 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کریں، اور اس کے بعد پھر میں 10 منٹ تک انشاءاللہ یہاں پر بیٹھوں گا عقائد اہل سنت کے حوالے سے۔ خصوصاً ہر معاملے کا تو میں چیلنج دے نہیں سکتا، نہ میرا اتنا زیادہ علم ہے، بس اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے سامنے بیٹھنے کی طاقت دی ہے، ورنہ ہم میں تو کچھ بھی نہیں، یہ صرف نسبتوں کا کمال ہے۔ آخری 10 منٹ میں انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ جن کے ذہنوں میں جو خدشات ہیں ہم ان کے متعلق بھی گفتگو کریں، اور جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور کسی کو راہ راست پہ پہنچانا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ہاں، آج یہ عظیم الشان محفل، ابھی دیکھیں یہاں پہ میں لوگوں کے جذبات کو دیکھ رہا ہوں، بچوں کو دیکھ رہا ہوں، جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، علماء کرام سٹیج کو اور ان معاملات کو، ان محبتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ دل بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ضائع نہیں جائیں گی، یہ ساری چیزیں ضائع نہیں جائیں گی۔ یہ خوش قسمتی ہے اہل سنت کی کہ وہ محفلیں سجاتے رہتے ہیں، اور ان محفلوں کے ذریعے اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اہل سنت کے اوپر کہ 12 یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یہ ہمارے اندر کی صفائی کے لیے۔ ہاں، جس طرح کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے وہ عمل کے لحاظ سے جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو عقیدے کے لحاظ سے جو کمی ہوتی ہے اس عقیدے کی کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ اہل سنت کے اسٹیجوں پر ان لوگوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے جناب کہ جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہیں، ان لوگوں کے اوپر حرف اٹھایا جا رہا ہے، انگلی اٹھائی جا رہی ہے ان ذوات مقدسہ کے اوپر کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایک لمحے کے لیے سونا تمہاری پوری زندگی کا عمل آپس میں برابر نہیں۔ یہ چھوٹے سے عمل والے بندے اس سٹیج کے اوپر، ہم پہلے دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب والا آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نبی کے علم کو تولنے کی کوشش کریں، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں کہ نورانیت ہے کہ بشریت ہے۔ یہ سٹیج تمہیں اللہ نے اس لیے عطا نہیں کیا ہے کہ تم یہاں پر ایسے چو بن کر تفتیش کرنے لگو، بلکہ تمہارا کام ہے اس سٹیج کے اوپر، ممبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی محبت، اس کی وحدانیت اور رسول اللہ کی محبتوں کو عام کرنا، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ اور ہم بجائے لوگوں کے سامنے لانے کے اب ہم سامنے لاتے لاتے خود دلدل میں پھنس گئے۔
ہمارے اسٹیجوں کے اوپر بات ہو رہی ہے جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں. ابو بکر صدیق کی افضلیت کے اوپر جہاں پر تمام علماء کرام کا اجماع رہا ہے، اس کے اوپر ہمارے لوگوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں. وہ ابو بکر کہ جس کی تعریف میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اپنی زندگی میں جب بھی موقع ملا صحابہ کے سامنے ان کی فضیلتیں بیان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده کبوا. بس اسی طرح رکھ لیں، وہ بالکل کم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے بڑھ کر کوئی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں، اب آ کر اسٹیج کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کی حقیقت کو تولنے والوں، آؤ حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوة الا ما كان من ابی بکر. سرکار نے فرمایا میں نے جب کبھی اسلام کو پیش کیا نا، جب کبھی لوگوں کے سامنے کسی کو کہا کہ کلمہ پڑھ، کم سے کم وہ ایک دفعہ سوچ میں پڑ جاتا تھا. ایکو تھوڑا کم کریں، آواز بڑھائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی میں نے کلمے کا کہا، توجہ میری طرف کریں کیونکہ یہ عظمت صحابہ کے اوپر ہم لوگ بات نہیں کرتے، اسی لیے آپ لوگ پریشان ہیں. میں جب صحابہ کے اوپر بات کروں تو کم سے کم سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. ہاں، یہ محفل آپ لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے. ہمارے محترم دوست نے جو اتنی محنت کی ہے، آپ لوگ اگر ایسے خاموش ہو کر مجھے دیکھیں گے، میں تو پہلے سے تھکا ہوا ہوں. اگر آپ لوگ سبحان اللہ کی آواز آپ کی آئے گی تو پھر انشاءاللہ کام اچھا چلے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کبھی میں نے اسلام کو پیش کیا، جب کبھی میں نے کسی کو کہا کہ مسلمان ہو جا، کم سے کم ایک لمحے کے لیے تو وہ سوچا. کسی نے ایک دن کے بعد ایمان لایا، کوئی 2 دن کے بعد، کوئی 1 گھنٹے کے بعد، کوئی کسی لمحے کے بعد. سرکار نے فرمایا ہر بندہ جس کو بھی میں نے اسلام پیش کیا وہ ایک دفعہ سوچ میں ضرور پڑ گیا. لیکن ابو بکر کی شان یہ ہے ما کان من ابی بکر. میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھو. ابو بکر نے کہا حضور انتظار کر رہا ہوں. آپ کو جملہ سمجھ نہیں آیا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے جب ابو بکر کو کہا کلمہ پڑھ تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہے کیا، آپ نبی ہے، کس نے بھیجا، کب سے آپ نبی بن گئے، کب سے آپ رسول ہو گئے، چلو میں آپ کی بات مانتا ہوں. ایک سوال بھی نہیں کیا. یہ وہ شخص ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کلمہ پڑھ میرا. کہا حضور اسی لیے تو انتظار کر رہا ہوں کب آپ کی زبان سے کلمہ، کب آپ کہیں کہ کلمہ پڑھیں اور میں تیار ہو جاؤں. اسی لیے تمام حدیث کی کتابوں میں قال بعض الصحابۃ ان ابا بکر آمن بالنبی قبل النبوہ. صحابہ کرام فرماتے خدا کی قسم ہم تو ابو بکر کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ابھی تک دعوت نہیں دی تھی کہ میرے مصطفیٰ کے اوپر سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت اس انداز میں ابو بکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. جو فضیلت بیان کرتے کرتے جن کی زبان پھسل جاتی ہے نا، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ الیاذ باللہ ہم ابو بکر کی فضیلت بیان کریں گے تو ہم پھر اہل بیت کے دشمن ہو گئے. یہ غلیظ سوچ کس رافضی نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ یہ تقابل کب سے شروع ہوا ہے اہل سنت کے اندر؟ اہل سنت تو دونوں کے غلام ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ جب ہم ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کریں؟ اہل سنت کے اوپر ناسبی کے فتویٰ لگانے والوں، تمہیں پتہ ہے کہ اہل سنت کے اوپر ناسبیت کا فتویٰ رافضی لگاتے ہیں، ورنہ یہ پرنور چہرے یہ کبھی غلط عقیدے نہیں رکھ سکتے. جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ نے کیا فرمایا؟ ہم تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سرکار نے جب کبھی ایمان کے بارے میں کہا ابو بکر پہلے ایمان لا چکے تھے. جناب ابو بکر صدیق اور جناب مولا علی کے درمیان تقابل کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ ایک حدیث میں نے پڑھی، حلیۃ الاولیاء کی یہ حدیث ہے، توجہ سے سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. کیونکہ میں تو آج تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں،
میرے دوست کے جو جذبات تھے اس جذبات کے مطابق مجھے آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ حضرت سوید بن غفلہ صحابی رسول حلیت الاولیاء کی حدیث ہیں، فرماتے ہیں جناب مولا علی کی خلافت کا دور ہے، میں مدینے سے کوفے کی طرف چل پڑا کہ جناب مولا علی کی زیارت کروں۔ میں کوفے میں پہنچا، بازار میں بیٹھا، لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو لوگوں نے آپس میں بات کی۔ میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور کچھ نازیبا جملہ ابو بکر و عمر کے بارے میں بول رہے ہیں، کچھ نازیبا جملے وہ بول رہے ہیں آپس میں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں۔ حضرت سوید بن غفلہ صحابی رسول ہے، اب صحابی کو تو پتہ تھا نا کہ ابو بکر کی شان کیا ہے، یہ تو بعد میں امت کے اندر یہ گندگی پھیلا دی گئی ہے اور امت پریشان ہو گئے کہ ہم کریں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کا غلام ابو بکر صدیق کو وہ مقام عطا کیا کہ قرآن مجید کی کئی آیتیں ابو بکر صدیق کی فضیلتیں بیان کرتی ہیں، لیکن میں ان آیتوں کا اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں نے وہ آیتیں سنی ہوں گی اکثر طور پر، اس لیے میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آگے آپ کا کام ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے یا اپنے آپ کو دلدل میں پھنسانا، میرا تو کام ہے آپ تک حقیقت کو پہنچائیں، اہل سنت کا جو اصل عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے بس۔ حضرت سوید بن غفلہ فرماتے جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ جناب ابو بکر و عمر کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، میں کس کے پاس آیا؟ امیر المؤمنین مولا علی کے پاس آیا۔ میں مولا علی کے پاس آیا، میں نے کہا یا امیر المؤمنین مررت بنفر یذکرون، امیر المؤمنین میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے یذکرون ابا بکر و عمر بغیرہما اہل لہ من الاسلام، توجہ میری طرف، کہنے لگے کہ حضور میں آج کوفے میں آیا ہوں اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کچھ نازیبہ جملہ بیان کر رہے ہیں، لیس لہ اہل من الاسلام، اسلام میں جو ان کا مقام ہے وہ مقام نہیں، ان کو کم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سوید بن غفلہ نے مولا علی سے کہا۔ حافظ صاحب آگے آ جائیں۔ مولا علی سے کہا، اب توجہ سے، مولا علی نے فرمایا کہ آپ ذرا رکیں، جب خطبے کا وقت ہو میں انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب خود دوں گا۔ خطبے کا وقت ہوا، مولا علی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سنیں، جو لوگ یہ تقابل والا عقیدے میں آ گئے اور اہل سنت کے عقیدے کے اوپر آگ لگا رہے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، حقیقت کو باطل کے لباس میں چھپا رہے ہیں اور باطل کو حقیقت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اب ذرا سنیں۔ حضرت سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا جب میں خطبہ دوں تم نے سننا ہے کہ میں کیا کہوں گا۔ خطبے کا وقت ہوا، مولا علی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرئ النسبۃ لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما الا شقی مارق، ما بال اقوام یذکرون اخوہ رسول اللہ ووزیرہ وصاحبہ وسید قریش وابوی المسلمین وانا بریء ممن یذکرهما وعلیہ معاقب۔ مولا علی کھڑے ہو گئے اور اہل سنت کا عقیدہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگوں، اس رب کی قسم جس نے دانے سے آگے گندم کو پیدا کیا، پورے درخت کو پیدا کیا، مجھے اس رب کی قسم ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والے مومن ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لا یحبہما الا مؤمن فاضل، ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والے صرف مومن ہوتے ہیں، ولا یبغضہما الا شقی مارق، بدبخت وہ ہوتا ہے کہ ابو بکر کا بغض جس کے دل میں ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ بدبخت مت بنو،
اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے، ابو بکر و عمر کے دروازے پر پہنچو، شفاعت مصطفیٰ مل جائے۔ اور آگے کیا فرمائے؟ ما بال اقوام یذکرون اخوہ رسول اللہ و وزیرہ و صاحبہ، کون ہیں وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کے دو بھائیوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں؟ آئے ہائے، ہاں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کے دو بازوؤں کے بارے میں بات کرنے کی؟ وہ وزیر ہے، زمین کے اوپر میرے مصطفیٰ کے دو وزیر ابو بکر و عمر گزرے ہیں۔ تو بتا دیا مولا علی نے کہ میرے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ اصل خلافت کا حقدار میں تھا، یہ غلط عقیدہ نہیں رکھنا۔ وہ وزیر ہے، وہ صاحبہ ہے، سرکار کے بازو بھی ابو بکر و عمر تھے، سرکار کے وزیر بھی ابو بکر و عمر تھے، سرکار کے دوست بھی ابو بکر و عمر تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا خطبہ ہے، اب بھی بس یہ زبردست اسی طریقے سے چھوڑیں، بس مولا علی کی بات سنیں کہ مولا علی نے کیا پیارا عقیدہ مجھے اور آپ کو دیا، اور ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا وہ سید قریش، قریش کے ابو بکر و عمر قریش کے سردار ہیں، وہ ابوی المسلمین۔ مسلمانوں آج میں اور آپ ابو بکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مولا علی مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابوی المسلمین، ابو بکر و عمر مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، مسلمانوں کے روحانی باپ۔ اب بیٹا سٹیج کے اوپر باپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہاں، اور جنہوں نے گستاخیاں کی ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ نکل گئے۔ آج ملک پاکستان میں تماشا بن گیا ہے، عقیدہ اہل سنت کے اوپر جناب والا ایسے مور لگا دیا ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم بولیں تو کیا بولیں کہ میرے اوپر بھی فتویٰ نہ آ جائے، میں بھی اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں، ایسی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ لیکن مولا علی نے سب سے پہلے بتا دیا تھا، اور پھر فرمایا وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّن يَذْكُرُهُمَا، جو ابو بکر و عمر کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں۔ وَعَلَيْهِ مُعَاقَبٌ، اگر قیامت کے دن سزا ان کو ملے گی تو میرے مولا ان کو سزا دے، ان کی سزا ان کے اوپر ہے، میری طرف سے کوئی مسئلہ، میں ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ انا بریء ممن یذکرہما، میں بیزار ہوں خود ان سے، میں ان کا ذمہ دار کیوں بن جاؤں؟ تو مجھے مولا علی نے مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ دیا کہ ابو بکر و عمر وزیر مصطفیٰ بھی ہے، صاحب مصطفیٰ بھی ہے، اخی مصطفیٰ بھی ہے، سید قریش بھی ہے، اور ابو المسلمین بھی ہیں۔ مسلمان اپنے باپ کے بارے میں کیسے غلط باتیں کر سکتا ہے؟ ہاں، مسلمان کبھی ان کے بارے میں غلط باتیں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جہاں تک فضیلت اور افضلیت کی بات ہے، یہ بہت علمی بات ہے، علماء کی اسٹیج پر میں اس کو ذرا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی افضلیت کس کے لیے ہے؟ تمام علماء کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ہے ابو بکر۔ یہ اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے کہ افضل البشر، انسانوں میں انبیاء کے بعد اگر کسی کی سب سے بڑی فضیلت ہے تو وہ ابو بکر کی۔ اچھا، فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ فضیلت سب سے زیادہ ہے، فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی اور مفہوم نکالیں، بلکہ فضیلت کا معنی ہے کثرت ثواب۔ فضیلت کا معنی کثرت ثواب۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ خدمت کس نے کی ہے؟ اسلام کو سب سے آگے لانے والے کون ہیں؟ میں نے رات کی تقریر میں کہا تھا کہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے 5 10 مبشرہ صحابی ایسے ہیں جو ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، جن میں حضرت عثمان بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے، جناب عبد الرحمن بن عوف بھی ہے۔
حلیۃ الاولیاء کی ایک حدیث ہم جناب مولا علی کی زبان آپ کو سناتے ہیں، اگر اس پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہاں، آج میں کسی مولانا کسی عالم کی کتاب آپ کو نہیں سناتا، ابو بکر صدیق کے بارے میں جو فضیلت کی باتیں مولا علی نے کی ہے وہ ہم امت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ مولا علی کا عقیدہ کیا تھا۔ ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے، لیکن چونکہ یہ حدیث بہت اہم تھا اس لیے میں نے اس کی پوری سند کی تیاری کی۔ حدثنا حبیب بن الحسن قال حدثنا احمد بن الحسن حدثنا عمر بن شعبہ حدثنا زید بن یحیی النمتی قالوا حدثنا شعبہ عن الحكم قال سمعت ابا جحیفہ يقول سمعت عليا يقول، جناب ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا مولا علی سے سنا جب وہ منبر کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو عقیدہ دے رہے تھے۔ اہل سنت وہ ہو ہی نہیں سکتا جو عقیدہ ہے علی سے ہٹ کر ہو۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ علی کا ہے، ہم اس سے ہٹ کر نہیں جا سکتے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ ابو جحیفہ فرماتے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں خود سن رہا ہوں۔ خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر وخیرهم بعد ابی بکر عمر ولو شئت ان اسمی الثالث لسمیت۔ مولا علی نے فرمایا سنو، میں آج تمہیں عقیدہ دے رہا ہوں اور اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام لینا۔ خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر، امت میں نبی کے بعد اگر کسی کے سب سے بڑا مقام ہے جناب ابو بکر کا ہے۔ اللہ یا رسول حق چارے جنتی 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 ابو بکر ابو بکر توجہ سے، خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر وخیرهم بعد ابی بکر عمر، امت میں اگر کسی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے وہ عمر ہے۔ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُ، اگر میں چاہوں تو میں تیسرے کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن خاموش ہوں۔ مولا علی نے فرمایا میں وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُ، میں تیسرے کو بھی جانتا ہوں کہ تیسرے نمبر پر کون ہے، اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی لوں، لیکن نہیں، اس کے بارے میں اجماع نہیں ہے۔ اجماع ان دونوں کے اوپر ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد جناب عمر کی فضیلت۔ اب اس کے بعد ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہم نے دوسرے موضوع کی طرف بھی جانا ہے۔ بڑے اچھے مسلمان ہم لوگ اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ صحابی رسول کی ایمان کے اوپر ہمیں شک ہو رہا ہے۔ ہاں، من ادرک صحبت النبی ومات بالایمان، یہ صحابی کی صفت ہے، جس نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور وہ ایمان لایا اور ایمان پر اس کی موت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جس کی موت ہو گئی۔ اب آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے بھائی چونکہ یہ مرتے وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ مومن ہے مسلمان، اس لحاظ سے تو پھر کسی مسلمان کا جنازہ بھی نہ پڑھو، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ وہ مرتے وقت مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ لوگ بہت ابھی ہمارے لوگ نا سٹیجوں کے اوپر کریدنے کے قابل ہو گئے اور آگئے صحابہ کے اوپر بات کرتے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو تو تولو پھر بولو۔ کیا ہو گیا ہے اہل سنت کے اوپر؟ یہ تم لوگ دغا بازی شروع کر چکے ہو، یہ غداری کہاں سے شروع کر چکے ہو اور غلط عقیدے لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہو۔ اہل بیت کے نام پر تم بلیک میلنگ شروع کر رہے ہو۔ ارے اہل بیت کے غلام ہم نہیں تو اور ہے کون؟
اہل بیت خدا کی قسم، وہ تو سیدنا فاطمہ الزہرا تو بہت دور کی بات، مولا حسن مولا حسین بہت دور کی بات. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی سید صحیح العقیدہ ہے تو خدا کی قسم اس کی جوتے کو ہم اپنے سر پر رکھنے کو تیار ہیں. لیکن غلط بلیک میلنگ مت کریں اہل سنت کے عقیدے کے اوپر. وہ صحابی رسول جناب امیر معاویہ جس کو حضرت عمر فاروق اعظم نے ملک شام کے لیے گورنر مقرر کیا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھا، اور جناب عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اہل بیت میں سے ہے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، مولا علی کے چچا زاد بھائی ہے، میرے مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی ہے، مفسر قرآن ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حکومت کے لیے امیر معاویہ سے بڑھ کر کوئی مناسب بندہ نہیں دیکھا. کان رجلا اخلق یعنی للملک من امیر معاویہ، میں نے امیر معاویہ کے لیے امیر معاویہ سے بڑھ کر کوئی اچھا حکمران نہیں دیکھا. دیکھنے والے اہل بیت کے لوگ اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں. اب توجہ سے سنیں، جناب امیر معاویہ صحابی ہے، یہ اجماع ہے، تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، اور ہر صحابی کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، سب کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہو گئے، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہو گئے وہ جنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی صحابی ہے وہ جنتی ہے. نعروں کو سمجھا کرو، اپنی حقیقت کو سمجھا کرو، تمہیں پتہ ہو کہ تم ہو کون. تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو میں صحابہ کی بات کروں تو علیہ باللہ میں کوئی ناصبی بن جاؤں، یا میں اہل بیت کی شان بیان کروں تو میں رافضی. ہمارا عقیدہ واضح ہے، امام اہل سنت نے ایک ایسا نقشہ بنا کر ہمیں دیا ہے کہ اس نقشے پر چلیں گے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے. قرآن نے کہا ہر صحابی نبی جنتی، اور اجماع کہتا ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے. صغرا کبرا کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا امیر معاویہ بھی جنتی ہے. ایک حدیث بخاری کی یہ لیتے ہیں، ایک حدیث حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں سرکار نے فرمایا عمار میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کی گروہ نے اس کو قتل کر دیا، لہٰذا وہ باغی ہو گئے، وہ علیہ باللہ یہ ہو گئے وہ ہو گئے. ایک بھی آپ صحیح سند کے ساتھ حدیث نہیں دکھا سکتے کہ کبھی بھی امیر معاویہ نے علی کا مقابلہ کیا ہو خلافت میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس پر بھی بات کروں گا، ذرا توجہ سے سننا ہے میری بات. آج کبھی بھی آپ نے خلافت کے بارے میں نہیں کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں. اگر وہ یہ کہتے اللہ کی قسم ہم اس کے مقابلے میں برملا کہتے کہ زیادہ حقدار مولا علی ہے، بات ختم. یہ ہمارا عقیدہ ہے. علی حق پر تھے، علی حق پر ہے، علی حق پر رہیں گے. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں پھر کیا مطلب؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور گروہ کس نے قتل کیا؟ جناب امیر معاویہ نے، لہٰذا وہ باغی ہو گئے. تو پہلی بات ذرا توجہ سے سنیں، بخاری کی دو بڑی شرح ہیں، فتح الباری ہے اور عمدۃ القاری. حافظ ابن حجر ہے اور علامہ عینی. علامہ عینی اور حافظ ابن حجر دونوں فرماتے ہیں کہ بخاری کے نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں. بخاری کے الفاظ میں بخاری کے نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ کہاں پر ہیں؟ مسلم شریف میں ہیں، ترمذی شریف میں ہیں، دیگر حدیث کی کتابوں میں. ٹھیک، اب یہ ہے علمی بات، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کیونکہ ہم لوگ بدعقیدگی کی طرف جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی مشکل بات آپ کے سامنے رکھ دیں.
قبل اس کے کہ ہم انتظار کریں اور ایک ایک سٹیج ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جائے اور عقیدہ اہل سنت کے اوپر کھلواڑ ہو جائے اور لوگوں کو پریشان کیا جائے، اب ان سٹیجوں کے اوپر عقیدے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب امیر معاویہ کے بارے میں جو یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے کہ ایک گروہ باغی اس کو قتل کرے گا، لیکن بخاری کے اندر یہ نہیں ہے، یہ بخاری کے اندر نہیں ہے۔ اب باقی حدیثوں میں کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر خود اس کا جواب فرماتے ہیں، فرماتے اصل یہ بات ہے کہ ایک اور سند بزار کے ساتھ جو کہ امام مسلم کی شرط پر ہے، اس سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس حدیث کے راوی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اعتراف کیا تھا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ الفاظ میں نے نبی سے نہیں سنے، میں نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے۔ یہ کس کے الفاظ ہے؟ راوی کے الفاظ ہے۔ اور جب راوی اپنے طریقے سے حدیث کے اندر لفظ ملا دیتا ہے جناب، اس کو کہتے ہیں مدرج، اس کو کہتے ہیں مدرج، اور مدرج کبھی بھی عقیدے میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج آپ بخاری کھولیں گے نا، اس کے اندر ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یہ لفظ موجود ہے، یہ آج بھی بخاری کے، جبکہ میں نے ابھی تمہیں کہا تھا بخاری میں نہیں ہے، یہ کہا تھا نا، لیکن ابھی آپ بخاری میرے سامنے کھولیں گے یہ الفاظ ملیں گے آپ کو۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ جی یہ تو غلط بیانی کیا آپ نے، میں نے غلط بیانی نہیں کی ہے۔ امام ابن الاسیر الجزری جامع الاصول کے اندر انہوں نے امام بخاری سے جب اس حدیث کو بیان کیا نا، تو اس نے اس حدیث کے اندر ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ کو ذکر نہیں کیا، ذکر نہیں کیا جامع الاصول کے اندر۔ اسی لیے علامہ جزری فرماتے ہیں کہ یہ بعد میں چھاپنے والوں نے بخاری کے اندر یہ الفاظ اپنے طریقے سے ملائے ہیں، اصل بخاری کے اندر ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ ہے ہی نہیں، یہ بعد میں لوگوں نے بخاری کے ساتھ اندر یہ الفاظ ڈالے ہیں۔ اصل بخاری کی نسخے میں حافظ ابن حجر بھی فرماتے ہیں، علامہ عینی بھی فرماتے ہیں، دونوں فرماتے ہیں کہ نہیں ہے۔ چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کیا اس حدیث سے آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط عقیدہ پھیلائیں گے؟ توجہ سے سننا، اس حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب انہوں نے باغی کا معنی کیا لیا؟ الیاذ باللہ حضرت امیر معاویہ فاسق تھے، فاجر تھے، باغی تھے، لہٰذا ان کے پیچھے چلنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی فضیلت کرنا یہ ناسبیت ہے، یہ غلط بات ہے، یہ لوگوں نے واویلا شروع کر دیا۔ لیکن حقیقت بات ذرا توجہ سے سننا کہ حضرت یہ جو تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ ہم مان بھی لیں کہ حدیث کے اندر ہیں، تو یہاں پر بغاوت کا وہ معنی نہیں جو آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب ہم نے آپ کی مدد کی بدر کے میدان میں جب آپ بے سر و سامان تھے۔ اب اذلہ یہ فعیلتن کے وزن پر ذلیلن کی جمع ہے۔ اب الیاذ باللہ ذلیلن کا اگر ترجمہ ہم ذلت والا کریں تو بندہ کفر کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں یار، ایک صحابی جس کی فضیلت میرے مصطفیٰ بیان کرے، جس کی فضیلت اہل بیت کے افراد بیان کریں، مسلمان آپ اسٹیج کے اوپر ان کے بارے میں باغی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہاں پر بغاوت کا وہ معنی نہیں جو آپ نے سمجھا ہے، یہ بغاوت فی الاجتہاد کے معنی میں ہے، یہ بغاوت فی الفسق کے معنی میں نہیں ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد میں بغاوت کی، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے فسق و فجور کو پھیلایا جیسا کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ لہٰذا خدا کے واسطے جناب امیر معاویہ، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں، اگر چلو الیاذ باللہ باغی تھے تو قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغی سے لڑتے رہو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ آئے، اس سے لڑتے رہو۔ مولا علی نے صفین میں لڑائی کی، ان کی اور امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے بعد لڑائی ہمیشہ کے لیے موقوف ہو گئی۔ اگر امیر معاویہ باغی تھے تو مولا علی آخر تک ان سے لڑائی کرتے،
لیکن مولا علی نے کوئی لڑائی نہیں کی، آگے خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ جناب امام حسن جب آ گئے اور بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وہ امام حسن کھڑے ہوتے ہیں اور خلافت اٹھا کر امیر معاویہ کے گود میں رکھتے ہیں، اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ خبردار امیر معاویہ کے بارے میں غلط عقیدہ نہیں رکھنا، اگر امیر معاویہ باقی ہوتا تو میرے والد ان کے خلاف ہمیشہ لڑائی کرتے، میں خود ہمیشہ ان کے خلاف لڑائی کرتا، لیکن میں نے ان کے خلاف لڑائی نہیں کی، میں نے ان کو خلافت سونپا۔ تو یاد رکھنا کہ امیر معاویہ اس معنی میں باقی نہیں جو تم لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے۔ امیر معاویہ کی تو یہ بات نہیں تھی، اس کی تو صرف ایک کی بات تھی، قصاص عثمان۔ حضرت ابو سالم خولانی، ابو اسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، امیر معاویہ سے پوچھا معاویہ کس بات پر تم مولا علی سے لڑ رہے ہو، کیا تم ان سے فضیلت میں زیادہ ہو؟ مولا علی نے کہا اللہ اکبر، میں کہاں مولا علی کہاں، مولا علی کی شان تو بہت زیادہ ہے، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا، لیکن ابو مسلم خولانی میری بات بھی ذرا سن لینا، امیر معاویہ خدا کی قسم مورخین کے نزدیک سب سے بڑے مظلوم ہیں، مورخین ان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، وہ باتیں ان کی طرف منسوب کر دی کہ اب مسلمانوں کو قرآن کی آیتیں، اجماع مسلمین وہ نظر نہیں آ رہے، تاریخ کی باتوں کو لے کر جناب امیر معاویہ کے اوپر طعنہ زنی کر رہے ہیں، تبرہ بازی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ نے فرمایا ابو مسلم خولانی میں علی سے کبھی بھی افضل نہیں، میں جانتا ہوں علی مجھ سے بہت بہت افضل ہے، علی مجھ سے بہت افضل ہے، لیکن تمہیں بھی پتہ ہے میرے چچا زاد بھائی عثمان مدینے میں شہید ہو گئے، خلیفہ تھے، مولا علی وہاں پر تھے، اور وہ قاتلین بعد میں مولا علی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے چچا زاد بھائی کا قصاص لیا جائے، قصاص کا حق مجھے قرآن نے دیا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جس کو مظلوم کر کے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کے لیے قصاص کے بدلے کا ہم نے اس کو اجازت دی ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم قتل ہو جائے ہم نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا قصاص لے لے۔ آپ نے فرمایا چونکہ میں ان کا ولی ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، باقی میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ امیر معاویہ خود دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امیر معاویہ علی کے مقابلے میں ہے؟ الیاذ باللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کے درمیان یہ دغا بازی پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ امیر معاویہ کی فضیلت اس قدر ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، اور ہر صحابی رسول جنتی ہے، ہم سے ہزارہ درجے آگے ہیں، ہزارہ درجے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، توجہ سے، عبداللہ اشریہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا کہ حضور یہ بتا دیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت زیادہ ہے یا امیر معاویہ کی فضیلت؟ امیر معاویہ کی فضیلت زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تابعی ہے، بعض روایتوں میں تبع تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن بڑے با انصاف بادشاہ گزرے ہیں، بہترین خلیفہ گزرے ہیں، خلافت راشدہ میں کچھ علماء نے ان کو بھی شامل کیا ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت زیادہ ہے یا امیر معاویہ کی؟ پتہ ہے عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا؟ میں آج جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، میں صرف ان علماء کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ آپ نے فرمایا ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبد العزیز بألف مرہ، فصلى معاویہ خلف رسول اللہ فقال رسول اللہ سمع اللہ لمن حمدہ، فقال معاویہ ربنا ولک الحمد، فماذا بعد الشرف العظم؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کیا تمہاری جرت ہوئی کہ ایک تابعی کو تم صحابی کے مقابلے میں لا رہے ہو؟
عمر بن عبدالعزیز کو تم امیر معاویہ کے مقابلے میں لا رہے ہو اور ان کی فضیلت مجھ سے پوچھ رہے ہو. سن میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ان الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ تھا. معاویہ رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، رسول اللہ آگے ہیں، امیر معاویہ پیچھے جا رہے ہیں. گھوڑا، جس گھوڑے کے اوپر امیر معاویہ بیٹھے، اس گھوڑے کے نیچے سے مٹی کی دھول اٹھ گئی اور اٹھ کر اس گھوڑے کی ناک کے اوپر جو مٹی بیٹھ گئی، قسم بخدا فرمانے لگے افضل من عمر بن عبدالعزیز بألف مرہ. فرمانے لگے میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مٹی کی دھول جو اٹھ کر اس گھوڑے کی ناک پر لگ گئی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے ہزارہ مرتبہ افضل ہے. لیکن لگتا ہے ہم ابھی تک اس بیماری سے نہیں نکل رہے ہیں. ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ کون سا موضوع چھیڑا ہے. افسوس ہے، یہ ہماری حالت ہو رہی ہے، ہمیں اپنے عقیدے کا نہیں پتہ. یہ وہ بات ہے کہ اس بات نے ساری باتیں ختم کر دی. جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھے اس کی دھول اٹھے، گھوڑے کی ناک پر بیٹھے. عبداللہ بن مبارک فرماتے خدا کی قسم ونا وہ ریت کا ذرہ عمر بن عبدالعزیز سے ہزارہ مرتبہ افضل ہے. کیوں؟ دلیل بھی دی. کہنے لگے دیکھو معاویہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کریم آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کہا سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف قبول کی. اور پیچھے سے کھڑے امیر معاویہ نے کہا ربنا ولک الحمد. یہ اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. آپ کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. امیر معاویہ مسلمان ہے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. امام کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے. مقتدی کون ہے؟ معاویہ ہے. سرکار نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. پیچھے کھڑے ہونے والے امیر معاویہ نے کہا ربنا ولک الحمد. کہتے فماذا بعد الشرف العظم. اب اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ سرکار کہے اللہ نے اس کی تعریف قبول کی جس نے اس کی تعریف کی. معاویہ کہے کہ ربنا ولک الحمد، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہے. تو زبان مصطفیٰ نے بتا دیا کہ امیر معاویہ کے اعمال مقبول ہے. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اعمال مقبول ہے. سمجھ آ گئی؟ لہذا فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک شخص رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے. یہی کافی ہے. رسول اللہ کا چہرہ دیکھے یہی کافی ہے. رسول اللہ کی غلامی میں آ جائے یہی کافی ہے. پھر رسول اللہ اس کے لیے دعا بھی کرے اللہم علمہ بالکتاب. اے اللہ اس کو حساب و کتاب کی تعلیم عطا فرما. اے اللہ اس کو دین کا فقہ عطا فرما. ہمارا یہ موقف ہے کہ میرے مصطفیٰ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہو آج مسلمان اس کے بارے میں غلط عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا جو بھی مسلمان ہوگا وہ یہی نعرہ لگائے گا جو پہلے لگایا گیا، ہر صحابی نبی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب جب یہ عقیدے کی باتیں آپ نے سن لی یہاں تک تو یہ میرا دوسرا موضوع ختم ہو گیا. میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ قادری صاحب نے کہا تھا کہ موٹی موٹی ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھنا. اب میں ذرا میلاد مصطفیٰ کی طرف آتا ہوں. بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اس مبارک محفل کے اندر میلاد مصطفیٰ کا بیان نہ ہو تو پھر تو اصل مقصد ہی فوت. جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہو کان یحدث ذات یوم. جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں ایک دن اپنے گھر والوں کو بٹھایا فیستبشرون ویحمدون. میں نے ان سب کو بٹھا کر اللہ کی تعریف کر دی اور سرکار کی میلاد کا ذکر شروع کیا. سرکار کی میلاد کے واقعات اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنی شروع کر دی. لوگ مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیسے میلاد منایا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ تو گھر میں بھی میلاد منایا کرتے تھے، باہر بھی میلاد مناتے تھے.
گھر میں بھی میلاد مناتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نے میلاد کی محفل سجائی ہوئی ہے، میں مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ، میں خوشخبریاں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جب آئے تو یہ معجزات ظہور پذیر ہو گئے، اور اس وقت یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا، یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ میں یہ ساری باتیں کر رہا تھا، اتنے میں میرے مصطفیٰ بھی محفل میں آئے۔ فرماتے ہیں اتنے میں اس محفل کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، سرکار آ گئے۔ سرکار نے اپنی محفل دیکھی، محفل میلاد دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا حلت لکم شفاعتی۔ سرکار نے فرمایا غلاموں آج میرے لیے بیٹھے ہو، میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ زہے عزتوں انتلا محمد، زہے عزتوں انتلا محمد، کہ ہے عرش حق زیر پا محمد، کہ ہے عرش حق زیر پا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا مند، خدا چاہتا ہے رضا۔ ایک دفعہ ایسی میلاد کی محفل تھی، علامہ اقبال اس میلاد کی محفل میں زیر صدارت فرما رہے ہیں۔ عاشقوں کی محفل ہے نا، تو عاشق ہی بیٹھتے، علامہ اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک نعت خوان کھڑے ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کا یہی کلام پڑھنا شروع کیا، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ دو مصروں کے اندر سارا عقیدہ سمیٹ رہے ہیں، ہائے ہائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد۔ وہ یہ جب بیان کر رہے تھے، علامہ اقبال کھڑے کھڑے ان کی ذہن کا عالم دیکھیں، اسی وقت انہوں نے تسمیناً 2 اشعار اپنی طرف سے ملا دیے، 2 اشعار اپنی طرف سے کاغذ پر لکھے، اور نعت خوان کو کہا کہ جب اتنے بڑے عاشق کی نعت آپ پڑھیں نا تو پھر میرا کلام بھی ساتھ مل کر پڑھا کرے۔ اسی کے ساتھ علامہ اقبال نے 2 اشعار لکھے، وہ نعت خوان نے بھی پڑھنا شروع کیا، لیکن ان کا لطف بھی علیحدہ، ہر پھول کی اپنی خوشبو، ہر عاشق کا اپنا انداز۔ اعلیٰ حضرت جب فرماتے ہیں تو اس میں علم، محبت، عشق سب کچھ موجود، اور علامہ اقبال جب اس میں اپنے اشعار ملاتے ہیں تو اس میں عشق کا غلبہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے وہ اشعار لکھے، نعت خوان نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ اقبال فرماتے تم کیا بات کرو، تعجب تو ادھر کرو، جنت بنانے والا مالک مولا ہے اور جنت کو بسانے والے مصطفیٰ ہے۔ لیکن یہ ابھی یہاں بھی بات ختم نہیں، اگلا شعر ذرا سنیں۔ تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے۔ کہنے لگا تماشا وہاں پہ تو تعجب ہے، تماشا ادھر کہ میرا رب دوزخ کی آگ جلا دے، اور جب قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھیں گے دوزخ کی آگ بجھ جائے گی۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اس دنیا میں بھی با اختیار، قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ اختیار، جو اس دنیا میں بھی اپنی فکر سے ماورا
قیامت کے دن بھی اپنی فکر سے ماورا، وہاں پہ فکر ہے تو صرف امت کی فکر ہے، امت کو کھڑے دیکھ رہے ہیں، مولا میری امت کو جنت میں داخل کر دے، مولا میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ حلیۃ الاولیاء کی حدیث، میلاد مصطفیٰ کے بارے میں سب سے معتبر ترین حدیث ہے، لیکن کیا کریں گے، عاشقوں کی محفل ہے نا، تو کچھ محبت کی باتیں ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم محبت والے اہل محبت ہیں، اہل عداوت نہیں۔ اسی لیے پہلے میں صفائی کر رہا تھا کہ آپ اہل محبت ہیں، اپنا راستہ صحیح کرو، آپ کا یہ کام نہیں ہے جو تم نے شروع کیا ہے، ابھی ہٹ جاؤ ان سے، تم اہل محبت ہو۔ اہل محبت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نسبت سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی شے ہو وہ اس کو بھی معمولی نہیں سمجھتے۔ صحابی رسول کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ہاں، حضرت امام ابو یوسف خلیفہ ہارون کے سامنے، ہارون رشید کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، فروى عن النبی انہ کان یحب القرع فقال حاجب من حجابی انا لا احبہ۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید بادشاہ ہے، تو امام ابو یوسف نے کہا حضور میں ایک حدیث روایت کرتا ہوں، کھانے کے دوران آپ نے ایک حدیث روایت کی کہ انہو کان یحب القرع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کدو شریف کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت انس کی حدیث پیش کی، کس نے؟ جناب امام ابو یوسف نے۔ کہنے لگے کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے، سرکار پورے دسترخوان میں ادھر دیکھ رہے تھے ادھر دیکھ رہے تھے، جہاں کدو نظر آیا میرے مصطفیٰ نے اٹھا کر وہ کھا لیا۔ اس نے یہ حدیث جب بیان کی، فقال حاجب من حجابی انا لا احبہ، ایک بدبخت شخص وہاں پر بیٹھا ہوا، کوئی وزیر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ نے حدیث بیان کی، مجھے حدیث کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں نا، ہم لوگ اللہ کے نبی کے اصحاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچے، کدو کی بات ہو رہی ہے، کدو شریف جس کو میں اور آپ شاید اللہ معاف کرے حقیر سمجھتے ہوں، امام ابو یوسف کے سامنے اس نے کہا انا لا احبہ، اس نے اور کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں۔ امام ابو یوسف نے خلیفہ ہارون رشید کو کہا انہو کفر، کہنے لگا بادشاہ اس بکنے والے کو کہہ دو خاموش ہو جا، یہ کافر ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام ابو یوسف میرے اور آپ کے امام کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف فرما رہے انہو کفر، ہارون اس کو سمجھا دیں یہ کافر ہو چکا ہے، فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ فَبِهَا وَإِلَّا فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ، ان کو یہ کافر ہو چکا ہے، اب ان کو کہہ دے توبہ کرے، نہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عاشق ہوتے ہیں تو اس انداز میں ہوتے ہیں، یہ ہے عشق کی باتیں کہ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں تفسیر روح البیان عبس و تولی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، ایک شخص زمانے عمر میں فجر کی نماز میں جناب والا ہر فجر میں عبس و تولی پڑھ رہا ہے، عبس و تولی عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، روزانہ یہی صورت پڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک بدبخت مولوی کو سنا جس کو لوگ کہتے جی بڑی میٹھی زبان ہے، آئے ہائے، اس نے تو سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا ہے، اس جیسا عالم تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اس بدبخت کو بھی میں نے دیکھا، وہ عبس و تولی کی اسی انداز میں تفسیر کر رہا تھا جیسے منافق کیا کرتے تھے، نیٹ میں وہ ویڈیو موجود ہے۔ ہم منافقوں کے راستے پر چلیں یا صحابہ کے راستے پر؟ ہم نے تو صحابہ کے، اب دونوں کا راستہ سامنے آ جائے گا۔ اسی صورت کو جناب عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص پڑھ رہا ہے ہر فجر کی نماز میں۔ اب اگر کوئی شخص یہاں پر کھڑے ہو جائے اور مجھ سے سوال پوچھے امام صاحب فلاں بندہ فلاں امام صاحب ہر صبح فجر کی نماز میں سورہ عبس پڑھتا ہے، تو میں اس کے اوپر اگر کفر کا فتویٰ لگاؤں آپ تو مجھے چھوڑ دیں، آپ کہیں یار یہ کیا بندہ ممبر پہ بٹھا دیا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ اس کو کافر بنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے جی وہ عبس و تولی، بھائی قرآن پڑھ رہا ہے نا، کوئی اور چیز تو نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن جب عمر فاروق اعظم تک بات آ گئی نا، کسی نے کہا جی فلاں بندہ ہمیشہ عبس و تولی فجر میں پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا، کہنے لگا اچھا یہ تو بتاؤ امام صاحب تم نمازیں پڑھاتے ہو لوگوں کو، کیا بات ہے تم ہر فجر میں عبس و تولی عبس و تولی یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ حضور بس مجھے پسند ہے یہ صورت۔ کہنے لگا اچھا تجھے یہ پسند ہے،
کیونکہ اس حدیث میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لطیف انداز میں اپنے پیارے مصطفیٰ کو فرمایا، تنبیہ نہیں کی، لطیف انداز میں اشارے کے ذریعے اپنے مصطفیٰ کو فرمایا محبوب جب آپ کے صحابی آپ کے پاس آ جائے نا، ان کی اہمیت سب کے سامنے زیادہ کر دینا۔ کافر بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے صحابہ کو یہ نہیں کہنا کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا، صرف یہ بات ہے بس۔ اب منافق کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ نے اس صورت میں علیہ باللہ اپنے نبی کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو بولا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا کرو۔ یہ اس زمانے کے، آج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس کو منافق کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کے زمانے کے جو منافق تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے اسی صورت کا تذکرہ کرتے تھے، کہنے لگے دیکھو یہ نبی جس اللہ کے بارے میں بولا تھا اس اللہ نے کیسے جھنجھوڑا، الیاذ باللہ، کیسے ان کو بولا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ صحابہ کو تو پتہ تھا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو لطیف انداز میں بتایا ہے، کوئی اس کے اوپر جھنجھوڑا نہیں۔ ہاں عمر فاروق اعظم نے فرمایا تم اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا مجھے پسند ہے۔ کہنے لگا اچھا پسند ہے، واپس آ کے گھر میں چلے گئے، واپس آ کے گردن اڑا دی۔ اب میں اور آپ پریشان ہوں گے گردن کیوں اڑائی؟ بھائی وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ دیا کہ لوگوں اگر کوئی تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھے، بغض مصطفیٰ میں پڑھے تو سمجھ لینا وہ قرآن بھی پڑھ لے، لیکن اگر بغض مصطفیٰ ہے تو وہ پکا کافر ہے۔ قرآن کا پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا کسی کام کا نہیں۔ قرآن کا پڑھنا تب کام آئے گا جب عشق مصطفیٰ دل میں ہو۔ اگر تم قرآن کو ڈھونڈو، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہی تو فرمایا کہ ہم میں اور مخالفین میں کیا فرق ہے۔ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہاں پر اللہ نے فرمایا میرے نبی بشر ہے، کہاں پر فرمایا کہ تمہارے پاس علم نہیں، اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہم تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں ہر طرف مصطفیٰ کی شان ملتی ہے۔ کیوں؟ جو محبت دل میں رکھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کی شان سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ اب حدیث بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، وہ حدیث میں آپ کو ضرور سناؤں گا، لیکن گلا بالکل بیٹھ گیا۔ اب آپ کی محبتیں مجھے چاہیے، آپ لوگ بالکل خاموش ہیں، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ۔ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم کس لیے دیا؟ کہا اس لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا۔ اب میں ذرا ابتدا سے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیٹھ میں رکھ دیا، پیٹھ میں رکھ دیا۔ اب ہوا کیا؟ فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَقِفُ خَلْفَ آدَمَ صُفُوفًا یصلون علیہ۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، توجہ سے سنیں، نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ آدم جہاں جا رہے ہیں فرشتے پیچھے صفیں کھڑے ہو کر، صفیں باندھ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، درود السلام پڑھ رہے ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر درود السلام کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ فرشتے آدم کے پیچھے کھڑے ہو کر، تقف خلف آدم، آدم کے پیچھے کھڑے ہو کر صفوفاً، صفیں باندھے ہوئے درود السلام پڑھ رہے ہیں۔ آدم مڑ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں تو فرشتے صفیں باندھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، توجہ سے، آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جہاں جاتا ہوں فرشتے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اصل بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے، یا آدم ینظرون الی نور حبیبی وصفوتی من خلقی محمد خاتم الانبیاء۔
آدم یہ آپ کے لیے پیچھے کھڑے نہیں ہو رہے، یہ پیچھے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تمہاری کمر میں، تمہاری پیٹھ میں میرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے۔ وہ صفوتی جو میرا چنا ہوا بندہ ہے اس کا نور چمک رہا ہے، اس نور کو دیکھ کر یہ فرشتے سب کے سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور درود السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پھر ایک خواہش کا اظہار کیا، فرمایا مولا فجعل ھذا النور مقدمی، مولا اگر اس نور کی اتنی اہمیت ہے تو اس نور کو میرے سامنے کر دیں۔ یہ فرشتے ہر جگہ پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کو میرے سامنے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نور کو اٹھا کر آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ آئے توجہ سے سنیں، پیشانی میں رکھ دیا۔ پیشانی میں جب رکھا، اب یہ فرشتے خیمے کی صورت میں یوں آ کر کھڑے ہوتے تھے، فَيُسَلِّمُونَ وَيُسَلُّونَ عَلَيْهِ، اب صلاۃ والسلام یوں سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا مولا اب کیوں؟ کہا تمہاری پیشانی میں نور چمک رہا ہے اس لیے یہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ کہا مولا پھر میں کیوں اس نور سے محروم ہوں؟ میں چاہتا ہوں اس کو سامنے کریں، فَجْعَلْهُ مِنِّي فِي مَكَانٍ حَتَّى أَرَى، مولا اس نور کو اس جگہ پر رکھ دیں کہ فرشتے بھی اس کو دیکھ سکیں، میں بھی دیکھ سکوں، فرشتے بھی درود پڑھ سکیں، میں بھی اس کے اوپر درود پڑھ سکوں۔ مولا فَجْعَلْهُ مِنِّي فِي مَكَانٍ حَتَّى أَرَى، مولا اس کو ایک ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ میں اس کو دیکھ تو سکوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس انگلی میں، سبابہ انگلی کے اندر رکھ دیا نور مصطفیٰ کو۔ فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُسَبِّحُ فَيُسَبِّحُ نُورُ مُحَمَّدٍ فِي إِصْبَعِ آدم، اب یہ نور ادھر چمک رہا ہے، آدم اس کی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے وہاں سے درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، نور محمد ادھر تسبیح میں مصروف۔ فرشتے جب تسبیح کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا نور اس انگلی کے اندر تسبیح کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اس انگلی کا نام ہے مسبحہ۔ مسبحہ کا معنی تسبیح کرنے والی انگلی۔ یہ انگلی نے اپنی طرف سے تسبیح نہیں کی، میرے مصطفیٰ کا نور اس کے اندر تھا اور اس نور نے آگے اپنے آپ کو پھیلا دیا اور تسبیح کرتا رہا، اس لیے اس انگلی کا نام ہی پڑ گیا مسبحہ۔ حدیث کا اگلا حصہ میں چاہتا ہوں کہ میں طرز میں سناؤں لیکن میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ فانتقل ذلك النور من شيس إلى أنوش ثم إلى قينان ثم إلى مهلائيل ثم إلى برد ثم إلى أخنوخ ثم إلى متوشلق ثم إلى ملك ثم إلى نوح ثم إلى سام۔ اگر آپ اس طرح خاموش ہیں میں اس کو نہیں سناؤں گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی جد امجد آپ کے داداؤں کے نام ہیں، یہ قیمتی نام ہے، مجھے اس میں تمہاری محبت چاہیے تھی۔ اگر آپ اس طریقے سے خاموش رہیں گے تو میں یہ حدیث آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کے داداؤں کے نام ہیں اور یہ سارے نام ہم آپ کے سامنے اسی لیے گنوا رہے ہیں کہ تاکہ آپ نام کو سنیں، ایمان بڑھ جائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ توجہ سے ذرا سنیں۔ فانتقل ذلك النور من شيس إلى أنوش ثم إلى قينان ثم إلى مهلائيل ثم إلى برد ثم إلى أخنوخ ثم إلى متوشلق ثم إلى ملك ثم إلى نوح ثم إلى سام ثم إلى فخشص ثم إلى شالق ثم إلى عابر ثم إلى فالق ثم إلى رعب ثم إلى فالق ثم إلى صاروخ ثم إلى ناحور ثم إلى طارخ ثم إلى إبراهيم ثم إلى إسماعيل ثم إلى قيدار ثم إلى نبت ثم إلى سليمان ثم إلى الهمية ثم إلى اليسع ثم إلى عدنان ثم إلى معد ثم إلى نزار ثم إلى مدر ثم إلى إلياس ثم إلى مدركة ثم إلى خزيمة ثم إلى كنانة ثم إلى النضر ثم إلى مالك ثم إلى فهر ثم إلى غالب ثم إلى لعي ثم إلى كعب
ثم إلى مرة ثم إلى سلامة ثم إلى كلاب ثم إلى قصي ثم إلى عبد مناف ثم إلى هاشم ثم إلى عبد المطلب ثم إلى عبد الله والد محمد رسول الله. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. فانتقل ذلك النور. فرماتے ہیں کہ یہ نور پھر منتقل ہوتا رہا ہر زمانے میں، آدم سے شیش، شیش سے انوش، ایک ایک کرتے جائے، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے محمد رسول اللہ سورج بن کر میرے لیے اور آپ کے لیے آیا اور ساری کائنات جگمگا اٹھی. کیوں کہ نور جو آ گیا ہے، اب سورج بھی اس سے نور لے رہا ہے، چاند بھی اسی سے نور لے رہا ہے. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے، یہ عقیدہ ہمیں امام اہل سنت نے دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا کہ آخری 10 منٹ میں ہم بیٹھے ہیں. اگر کسی کو اہل سنت کے عقیدے پر کوئی پریشانی ہے، کوئی شبہ ہے اس کے ذہن میں، وہ تحریر کی صورت میں بھیج دیں، مجھے دے دیں، میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بہت پرانا اعتراض ہے. یہ اعتراض آپ نے ماشاءاللہ اچھا کیا اٹھایا، لیکن بہت پرانا اعتراض ہے. جی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں محفل میلاد نہیں ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں. یہی کہہ رہے ہیں. آپ کو ابوبکر کا زمانہ چاہیے یا رسول اللہ کا زمانہ؟ مسلم شریف کی حدیث سئل عن صوم یوم الاثنین فقال یوما ولدت. میرے مصطفیٰ ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو. صحابہ نے پوچھا حضور اتوار کو نہیں رکھتے، ہفتے کو نہیں رکھتے، منگل کو نہیں رکھتے، بدھ کو نہیں رکھتے، جمعرات کو نہیں رکھتے، جمعے کو رکھتے، جمعے کو بھی نہیں رکھتے، صرف پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ؟ کیوں؟ فرمایا یوم ولدت، تو میری میلاد کا دن ہے. یوم ولدت یہ میرے میلاد کا دن ہے. میرے مصطفیٰ تو ہر ہفتے منایا کرتے ہیں، آپ جا کر ابوبکر کے زمانے میں ڈھونڈ رہے ہیں. چلو وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. اسی مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں. مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار آئے، آپ نے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے. توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ میرے بھائی نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. اور لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں، یار یہ ابوبکر کے زمانے میں جب نہیں تھا تو ہم لوگ کیسے کر؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ابوبکر کے زمانے میں سہ روزہ بھی نہیں تھا. ابوبکر عمر عثمان علی کی تو بات دور کی بات ہے، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کوئی جوڑ تھا؟ کوئی لوگ بستر اٹھا کر تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، سند پیش کریں. عورتیں تبلیغ کے لیے نکلا کرتی تھی، حدیث پیش کریں. ہزارہ سال میں ہمیں ایک حدیث آپ دکھا دیں. جی ضرورت ہے امت کو، تو امت کو اگر نماز و وضو کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کی حقیقت کی ضرورت نہیں. کیا تم نے یہ امت کو صرف منہ دھونے والے لوگ سمجھے؟ ہم اپنا منہ بھی دھو لیتے ہیں، اپنا دل بھی دھو لیتے ہیں. منہ دھو لیتے ہیں وضو کے ذریعے، دل دھو لیتے ہیں محبت مصطفیٰ کے ذریعے. ما اجلسکم صحابہ. اب یہ اسی پر میں یہ بٹھا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کے زمانے میں بھی محفل میلاد ملایا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کیوں بیٹھے؟ کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ادانا علی ما ہدانا ومن بک علینا. یا رسول اللہ آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ کی میلاد کے صدقے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، آپ کی میلاد کے صدقے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. سنیں سرکار نے فرمایا احلفو، قسم اٹھاؤ، تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو. پھر سرکار نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے تو بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا لم استحلفکم تحفتن،
तहमतन वलाकिन जानी जिब्रील फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुम मलाइका। मैं तुम्हें कसम इसलिए नहीं दे रहा था कि मुझे तुम पर शक था, मुझे यकीन है मेरे मीलाद के लिए बैठे हुए हो, लेकिन जिब्रील अभी मेरे पास आए थे और कहा था मुस्तफ़ा रोज ये सहाबा नमाज के लिए बैठते हैं, उनकी शान और है, आज ये तेरे मीलाद के लिए इकट्ठे हो गए हैं, मैं भी फख्र कर रहा हूं इन पर। जी जी, ये सवाल किया हज़रत अमीर मुआविया के बारे में। जब हज़रत अमीर मुआविया ने किसास का मुतालबा किया तो मौला अली ने उनके कातिलीन को क्यों मुतरब्बे नहीं किया और उनके हवाले नहीं किया? मौला अली इस पर इज्तिहाद हक़ पर थे और अमीर मुआविया इज्तिहादी ख़ता पर थे। उनका मुतालबा इसलिए इज्तिहादी ख़ता पर है क्योंकि खलीफा मौला अली है, तो उनको फ़ैसला मौला अली के ऊपर छोड़ना चाहिए था। और मौला अली ये फरमा रहे थे कि मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मदीने के ऊपर कब्ज़ा करने वाले वही कातिलीन थे, अगर मैं अब इनके ऊपर हाथ डाल देता हूं तो वो खून रेजी दमिश्क में नहीं फिर मदीने में शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने फरमाया ज़रा तहम्मुल से कामिल मुआविया ज़रा रुकें, जब वक़्त आएगा हम खुद उनको सज़ा देंगे। अमीर मुआविया ने कहा नहीं वक़्त नहीं आएगा, अभी आप उनको सज़ा दे दें। मौला अली इसलिए उनको सज़ा नहीं दे रहे थे कि आपने फरमाया कि अभी हालात साजगार नहीं, उम्मत फितने की तरफ जाएगी। चूंकि आप इज्तिहाद के दर्जे पर फाइज थे तो आपने उम्मत को फितने से बचाने के लिए कातिलीन उस्मान को अमीर मुआविया के मुतालिबा पर उनके हक़ में नहीं दिया और उनको नहीं दिया कि ताकि उम्मत के अंदर और फितना पैदा ना हो जाए और लड़ाइयाँ पैदा ना हो जाए। अच्छा, किसी ने पूछा एक और सवाल, देखिए कैसी बातें हैं कि इस दुनिया से जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी रुखसत हो गए, अबू बकर उमर उस्मान उधर नहीं थे, अली उधर थे। ये हमारी सोचें हैं। आप एक हदीस भी ऐसी दिखाएं कि जिसमें अबू बकर उमर उस्मान ने कहा था कि हम मुस्तफ़ा को छोड़ रहे हैं। अबू बकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक हुजरे आयशा में, सहाबा का अकीदा था इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, नबी का बदन सड़ता नहीं, नबी का बदन गलता नहीं, हाँ नबी का बदन हमेशा तरोताज़ा रहता है। वो भाई मैं और आप जल्दी क्यों करते हैं जनाजा में? क्योंकि ख़तरा होता है कि आगे से बदन सड़ ना जाए, खून निकल ना जाए, पेशाब निकल ना जाए, कोई मसला ना हो। अरे मेरे मुस्तफ़ा का बदन सही सलामत। इसलिए उन्होंने फरमाया कि अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने से पहले मामलात को ख़त्म करें ताकि उम्मत किसी और फितने की तरफ न जाए। और उस फितने को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये किया कि पहले उन्होंने सबको बुलाया, अकेले नहीं, तमाम सहाबा थे, तमाम सहाबा थे। मौला अली, ये नहीं कि मौला अली सिर्फ वहाँ पे बैठे, मौला अली ने गुस्ल दिया। हम मानते हैं मौला अली की ये फजीलत है, इसमें इसका किसने इनकार किया है? लेकिन सहाबा किराम सब बैठे हुए थे, परेशान थे कि अब आगे करें या क्या करें, लड़ाई करनी है या नहीं करनी है, खिलाफत के मामले को कैसे हल करना है। मुहाजिरीन के दिल में ये बात बिठा दी गई थी कि हम ही खलीफा बनेंगे, अंसार के दिल में ये बात बिठा दी गई थी कि हम ही खलीफा बनेंगे। इसलिए इन सब मामलात को भी तो देखना था। इसलिए इन मामलात को देखने के लिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी कि अल्लाह के नबी को हम छोड़ें और अलैहिस्सलाम कोई मसला हो जाए। अल्लाह के नबी का बदन तो जिंदा है, उस वक़्त भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। जंग जुमल की वजूहात, बहुत अच्छा सवाल। अम्मा आयशा हज पर है, हज़रत उस्मान गनी मदीने में, अमीर मुआविया शाम में, बागी लोग मिस्र से आए और उन्होंने वहाँ पे अपने जो उनके चमचे लोग थे उनके ज़रिए उन्होंने हज़रत उस्मान गनी के हवेली और उनके घर का मुहासरा किया। मौला अली ने, ये हदीस की किताबों में है कि मौला अली हज़रत उस्मान गनी के पास आए थे। आपने फरमाया था उस्मान हमें बता दें, अगर आप इजाज़त दें तो हम इनका सर कलम कर दें। आपने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने में खून रेजी हो जाए। तवज्जो से सुने। फरमाया फिर आप किसी और जगह चले जाएं। आपने फरमाया मैं मदीने को छोड़कर किसी और जगह जा भी नहीं सकता। तो मौला अली ने फरमाया फिर क्या करेंगे? कहा मैं सब्र करता हूँ, जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। अब हज़रत उस्मान की शहादत, रातों रात उन्होंने घर के अंदर हमला किया, मौला अली के इल्म में नहीं था, हज़रत उस्मान शहीद हो गए। अब खिलाफत का मामला, अब तवज्जो से सुने। मौला अली ने भी यहाँ पर यह नहीं किया कि भाई मैं पहले हज़रत उस्मान शहीद हो गए
لہٰذا مجھے خلافت کے معاملے سے کوئی سروکار نہیں، میں حضرت عثمان غنی کو پہلے جا کر وہاں پہ دفنا دوں. نہیں، حضرت علی نے دیکھا کہ معاملہ تو یہی ہے، اب اگر میں سامنے نہ آ جاؤں، میں خلیفہ نہ بن جاؤں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ذلیل باغیوں میں سے کوئی کڑا ہو کر خلیفہ بن جائے اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے. اس لیے آپ نے فرمایا میں خلیفہ بن جاؤں گا. انہوں نے کہا آپ سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ شخص ہے نہیں. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پیچھے ظالموں نے اما عائشہ کو جا کر کہہ دیا کہ مولا علی تو قاتلین عثمان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور ادھر جا کر امیر معاویہ کے پاس کی جی قاتلین عثمان کے ساتھ مولا علی مل گئے ہیں. جو مطالبہ حضرت امیر معاویہ نے کیا وہی مطالبہ حضرت عائشہ کا تھا. اور یہ سب کے سب میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ ہے، ہماری ماں ہے، ہماری زندگیاں اس کے پردے پر، اس کے پاؤں کی مٹی پر بھی قربان ہیں. لیکن اس معاملے میں حضرت علی حق پر تھے، حضرت عائشہ بھی اجتہادی خطا پر تھیں، اور حضرت امیر معاویہ بھی اجتہادی خطا پر تھیں. اور جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. ہم غلطی بھی نہیں کہہ سکتے، میں اس پر بھی توبہ کرتا ہوں. آپ نے خطا اجتہادی، آپ نے اس خطا اجتہادی سے توبہ اور استغفار کیا اور مولا علی کے ساتھ آپ مل گئے. یہ وجہ تھے کہ اما عائشہ وہاں پر مکہ میں بیٹھے ہوئے، اب وہاں پہ جا کر اس کو کہہ دیں کوئی کہ جی قاتلین عثمان مولا علی کے ساتھ مل گئے، لامحالہ رد عمل تو آئے گا نا، رد عمل تو آئے گا، پریشانی تو ہوگی. اور جب حقیقت سامنے آ گئی آپ خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے اب ہمیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ سمجھ نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا، خاموش ہو گئے. مولا علی نے بھی ان کی عزت کی، انہوں نے مولا علی کی عزت کی. آپ کون ہوتے بکنے والے؟ بات ختم ہو گئی. اتنی سی بات تھی. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا. اختلافات ہو گئے، بات ختم ہو گئی. اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے، توجہ سے بیٹھیں. کسی نے کہا بھائی اذان سے پہلے آپ درود السلام جو پڑھتے ہیں اس کی دلیل دیں. آپ مجھے یہ بتا دیں اس ٹائم میں درود پڑھ لوں، اس ٹائم جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی ایک دلیل دو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم درود پڑھنا جائز ہے؟ ایک دلیل دو جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ رات 11 بجے درود السلام پڑھنا جائز ہے. نہیں ہے نا؟ آپ درود کے لیے وقت مقرر کریں. آپ کہیں کہ اس وقت میں درود پڑھنا جائز ہے اور اس وقت درود پڑھنا جائز نہیں، پھر ہم فتویٰ دیں گے کہ اذان سے پہلے درود السلام نہ پڑھیں. بھائی درود کے لیے کوئی وقت نہیں، دعا کے لیے کوئی وقت نہیں. یہ دونوں موقت نہیں ہیں، مطلق عن الوقت. ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی آپ پڑھیں، جس وقت آپ پڑھیں. جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں درود السلام پڑھو، بات ختم. ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں، یہ ایک بہت علمی مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر حدیث میں ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں ممانعت نہیں اس لیے یہ جائز ہے. اب یہ علمی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ان کو تو ضرور فائدہ ہوگا لیکن عام لوگوں کو نہیں. لیکن کیا کروں، یہ بات بھی بہت لازمی ہے، توجہ سے سننا. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ممانعت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ممانعت نہیں ہے تو پھر آپ ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھیں، ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھیں. کیوں؟ 5 رکعت کی ممانعت بھی حدیث میں نہیں ہے. آپ 8 رکعت پڑھیں فرض نماز، تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں. یہ کون سی دلیل آپ نے دی ہے کہ جی اذان سے درود پڑھتے ہیں، سے پہلے درود پڑھتے ہیں؟ کیوں کہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اور بھائی ایک مسئلہ ہے حکم پر زیادتی کرنا، یہ اور مسئلہ ہے. ایک ہے کسی شے کا مطلق ہونا، یہ اور چیز ہے. جب اذان کے الفاظ نبی سے جو سنے گئے، صحابہ سے جو سنے گئے، اذان کے الفاظ وہی ہے. ان میں ہم کمی بھی نہیں کر سکتے، ان میں ہم زیادتی بھی نہیں کر سکتے. ان میں کمی کرنا بھی جائز نہیں، ان میں زیادتی کرنا بھی جائز نہیں. وہ اپنی مورت پر بند ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو ساتھ میں کچھ شرط بھی لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے مؤذنین کو بھائی آپ درود اس وقت پڑھیں کہ اذان اور درود کے بیچ میں کوئی فاصلہ کریں. کیوں فاصلہ کریں؟ تاکہ نادان لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو، یہ ان کے ذہن میں بات نہ آ جائے کہ جی انہوں نے درود کو بھی اذان سمجھ کر اذان کے ساتھ ملا دیا ہے. ہم درود پہلے پڑھتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اذان بعد میں پڑھتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں.
اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم اذان پر زیادتی کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے نماز پر زیادتی بھی جائز نہیں. جو حدیث میں جو چیزیں مورد وہ اپنی مورد کے اوپر بند ہو جاتے ہیں اس کے اوپر زیادتی جائز نہیں ہوتی. لیکن اس ٹائم میں اذان دوں، اس ٹائم میں اذان کے الفاظ پڑھوں، جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں پڑھوں اس وقت آپ کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں پڑھتا جاؤں، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے غلط کام کیا. حالانکہ اذان تو نماز کی ایک نشانی ہے، لیکن آپ کسی بھی وقت ویسے بھی پڑھ لیں، آپ کو اس کی اجازت ہے. درود و سلام کو جب اللہ نے کسی وقت کے ساتھ مقرر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ جی درود و سلام کب پڑھے یا نہ پڑھے. اللہ نے فرمایا جب پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، اور نماز کے اندر بھی پڑھو السلام علیک ایھا النبی. ہم تو اس کے اندر بھی پڑھتے ہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی اولاد کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں ہمارے یہی گمان ہے، جنہوں نے ان میں سے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا وہ تابعی ہے. تابعی کا درجہ تابعین میں، صحابی کا درجہ صحابی میں. ہم ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی غلط عقیدے پر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دربار پر جانا بدعت ہے. ٹھیک ہے بدعت ہے. پھر صرف و نحو پڑھانا بھی بدعت ہے، پھر مدرسہ بنانا بھی بدعت ہے، پھر یہ اسپیکر لگانا بھی بدعت ہے، پھر قرآن مجید کے اعراب لگانا بھی بدعت ہے، قرآن مجید کے سپارے بنانا بھی بدعت ہے، ختم بخاری کانفرنس بھی بدعت ہے، سیرت النبی کانفرنس بھی بدعت ہے، دھرنا دینا بھی بدعت ہے، مذہب کے لیے نکلنا بھی بدعت ہے، عقیدے کے لیے نکلنا بھی بدعت ہے، سیاست کے لیے نکلنا بھی بدعت ہے، مسجدوں میں فرش یہ جو سنگ مرمر لگانا یہ بھی بدعت ہے، مسجدوں میں رنگ کرنا یہ بھی بدعت ہے. بدعت تو کہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بدعت حرام ہے یا جائز ہے؟ قرآن مجید میں توجہ سے سنیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ نے مسجد اقصی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تفسیر کبیر اسی آیت کے تحت اٹھائیں، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، وہ جا کے دیکھیں گے. تفسیر کبیر کی اسی آیت میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ جو اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ نبیوں کے مزارات وہاں پر ہیں. تو اللہ نے ہمیں کہا کہ جہاں پر نبیوں کے مزار ہو وہاں پر برکتیں ملتی ہیں، وہاں پر رحمتیں ملتی ہیں، وہاں پر نعمتیں ملتی ہیں. ہم اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا آ گئے تو دیکھا کہ حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بغیر کسی موسمی پھل کے وہ پھل سب موجود ہیں. موسم بھی نہیں ہے، پھل سب آپ کے سامنے موجود ہے. انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هو من عند اللہ. یہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جس کو چاہے رزق دے دے. ہنالک دعا، قرآن مجید میں ہنالک اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ وہ محل مریم ہے جہاں پر مریم بیٹھی ہوئی تھی. حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا کر کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے بھی ایک بچہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اولاد عطا کر دیا. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سنت بن گئی کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہو وہاں پر آپ دعا کے لیے جائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی. یہ تو کسی نے پوچھا ہے. اب میں ان کا نام چونکہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرتا ہوں تاکہ میں جہاں پر آیا ہوں ان کے لیے بھی پریشانی نہ ہو. مجھ سے پوچھا گیا کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں. ہر بدعقیدگی جو حد کفر میں پہنچے یا حد گمراہی میں پہنچے ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ان کے پیچھے آپ مجھے یہ بتا دیں ہم اور آپ مسلمان ہیں یا شک ہے؟ مسلمان ہیں نا الحمدللہ. یقین کریں، ایمان یقین کا نام ہے. الایمان هو الاتقان، ایمان پختگی کا نام ہے. الیاذ باللہ اگر آپ کو شک ہے تو پھر آپ مسلمان ہی نہیں. مسلمان ہیں آپ. یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے وہ کہتے ہیں آپ مشرک ہو گئے. اور جو کسی مسلمان کو مشرک کہے وہ خود کافر ہے یا نہیں؟ اب جو خود کافر ہو گیا تو اس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی.